اور دوسری بات، یہ تو ایک ذاکر کی مثال پیش کی. اب ہم اپنے ہم صنف لوگوں کی جن کا تعلق ہماری صنف سے ہے، یعنی جو امامہ رکھتے ہیں، جو حوزہائے علمیہ، اگر میں کچھ غلط بولتا ہوں، بے شک آپ کھڑے ہو کر، میں نے کہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سوال کریں، آپ تنقید کریں، بالکل کریں. مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے. نہ مجھے تنقید کے حق سے کوئی روک سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی روک سکتا ہے. جب آپ ممبر سے غلط بات کریں گے تو آپ پر تنقید ہوگی، آپ تیار رہیں. یا تو سوچ کر بولیں، تحقیق کر کے بات کریں ممبر سے، تاکہ کوئی بات ہمارے چونکہ میں جب بولوں گا، یعنی میں سے مراد مجھ جیسے امامہ رکھنے والے افراد، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن جو امامہ رکھنے والے افراد ممبر سے بولیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مکتب تشیع کا نام آئے گا. میں فقط ایز اے وجدانی عرض نہیں کر رہا ہوں، آپ میرے گھر میں نہیں آئے، آپ امام بارگاہ میں آئے ہیں، آپ فرش عزا پر آئے ہیں. یہ ممبر اہل بیت علیہم السلام ہے، ممبر عزاداری ہے، ممبر امام حسین ہے. تو اب میں یہاں سے بات کر رہا ہوں، یعنی کیا؟ مکتب تشیع کی نمائندگی کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ دنیا مجھے، آپ سمجھے نہ سمجھے، لیکن جو ہمارے مد مقابل جو دوسرے فرقے ہیں، وہ علماء کو مکتب اہل بیت کا نمائندہ سمجھتے ہیں. یعنی آپ جو بات کریں گے مکتب اہل بیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اب امامہ والا ایک مومن بڑے انتہائی قابل احترام میرے نزدیک، لیکن قابل تنقید ہے. انہوں نے ایک مثال پیش کی تھی، گاڑی کی مثال آپ کو یاد ہے نا؟ ایک اور سن لیجیے گا، مثال پیش کر رہا ہوں. یہ زندگی جو ہے نا، یہ گاڑی کے مانند ہے. سب لوگوں نے یہی لکھا کہ زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہتی ہے اگر انسان کو گاڑی چلانا آتی ہو. جب انسان گاڑی چلاتا ہے نا، تو جو گاڑی چلانا جانتے ہیں، اسٹیئرنگ ویل ہاتھ میں ہوتا ہے اور گیئر ہوتا ہے، اس میں 5 گیئر ہوتے ہیں. نہیں ہے نا وہ؟ تو 5 گیئر ہوتے ہیں. جب انسان گیئر صحیح لگاتا رہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے. اور 3 پیڈل ہوتے ہیں. میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں. اس میں 3 پیڈل ہوتے ہیں، ریس کا ہوتا ہے، بریک کا ہوتا ہے اور کلچ ہوتا ہے. تو ایک بات، زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہے گی اگر 5 کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور 3 کو پاؤں میں رکھو. کہ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں، 3 چیزیں آپ کے پاؤں میں. 3 چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھو اور ایک کو اپنے ہاتھ میں رکھو مضبوطی سے تھام کے. ٹھیک ہے؟ اس میں ایک اسپیڈ ہے، ایک کلچ ہے اور ایک بریک ہے. یہ 3 چیزیں پاؤں میں ہوتی ہیں. ہاتھ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے اور گیئر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے مثال کیا دی تھی مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے نا، آپ کو بڑا مزہ آیا تھا اس وقت مثال سن کے. آپ سب نے دل میں واہ واہ کہی ہوگی. کہی تھی نہیں کہی تھی؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے واہ واہ کی. اگر اسی مجلس میں ایک اہل سنت کھڑا ہو کر پوچھ لے آپ سے کہ جناب اس مثال کو آپ ذرا اپلائی کریں کہ یہ جو ایک جس کو آپ نے تھام کے رکھا ہے وہ کون ہے اور جو آپ کے پاؤں کے نیچے ہے وہ کون ہے، ذرا ان کی وضاحت کر دیں. وضاحت کر سکیں گے؟ جی بتائیے، وضاحت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. اگر ایک اہل سنت آپ کی مجلس میں آیا ہے امام حسین کے احترام میں، اہل بیت کے احترام میں، آپ کی یہ مثال سن کر اگر وہ کچھ کہہ نہیں سکے، اگرچہ آپ پر ایف آئی آر نہیں کاٹ سکے، کیوں؟ چونکہ آپ نے نام نہیں لیا. یہ ایف آئی آر اس پہ نہیں کٹتی چونکہ آپ نے نام ہی نہیں لیا. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میری مراد یہ تھی وہ تھی، آئیں بائیں شائیں کر سکتے ہیں. بے شک قانوناً آپ گرفت سے باہر ہیں، لیکن اس کے دل میں جو گزری ہے وہ آپ اسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب اسے پتا ہے کہ آپ کی مراد کون کون ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کل وہ آپ کی مجلس میں آئے گا؟ قطعاً نہیں آئے گا. تو اس سے آپ امام حسین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. جب اہل سنت مجالس امام حسین میں نہ آئیں، آپ کے ان طنز اور لطیفوں اور ان چٹکلوں اور ان چٹخاروں کی وجہ سے اگر اہل سنت مجالس عزا سے دور ہو رہے ہیں، تو کیا آپ امام حسین کے مقصد کی تبلیغ کر رہے ہیں یا امام حسین کے مقصد کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں نقصان پہنچا رہے ہیں.